یہ نکاح والی بات آپ نے پہلے تو نہیں بتائی، واجد نے باپ کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن باسط صاحب نے نظریں پھیر لیں۔ آپ باپ بیٹے نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا کب سے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں ناگواری محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح میں شرکت کے لیے آ جاؤں گا۔ باسط نے کشمالہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے حامی بھر لی۔ واجد نے کہا، ہمارے ہاں لڑکیاں شادی سے پہلے سسرال نہیں رہتیں اور کشمالہ کو شادی تک یہیں رہنا چاہیے۔ جس پر آسیہ نے کہا، وہ کشمالہ کا اپنا گھر ہے، شادی تک مجتبیٰ گھر نہیں رہے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمال کی لڑکی ہے، کبھی انڈین آرمی کے بندے کو پھنساتی ہے تو کبھی پاکستان آرمی کے، واجد نے جل بھن کر کہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سب نے سنی تھی۔ مجتبیٰ کا خون کھول اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر واجد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ لمحہ بھر کو کمرے میں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہاں بات اور بڑھتی، باسط صاحب نے اپنے بیٹے کو سنبھالا اور آسیہ بیگم مجتبیٰ کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے گئیں۔ واپسی پر مجتبیٰ نے گاڑی اپنے گیٹ کے سامنے ہی روکی تھی۔ باہر کھڑے پہرے داروں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کب ان کی ناک تلے سے غائب ہوئے تھے۔ ان پہرے داروں میں سے ایک نے فوراً فون کر کے ہارون صاحب کو اطلاع دی تھی۔ ہاں بولو ہارون، خیر سے فون کیا؟ آسیہ بیگم نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ دوسری طرف ان کی بات پر ہارون صاحب کا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا آسیہ، اسے گھر سے باہر نہیں لے جانا، پھر اسے لے کر باہر کیوں نکلی؟ لاؤنج میں قدم رکھتے آسیہ بیگم ان کی بات پر مسکرائی اور کہا، ضروری شاپنگ کرنی تھی اس لیے لے کر گئی تھی۔ بے فکر رہیں، آپ کا ایک جوان ہمارے ساتھ تھا، اسی لیے ہم خیر خیریت سے ہی پہنچ گئے ہیں۔ تم دونوں ماں بیٹا ایک جیسے ہو، مجال ہے جو میری کسی بات کا اثر ہو۔ جمعہ کو کشمالہ اور مجتبیٰ کا نکاح ہے، آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ انہوں نے لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جتنے آرام سے کہا تھا، اتنا ہی حیرت کا شدید جھٹکا دوسری طرف لگا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ پتہ نہیں وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور تم چلی ہو اسے گھر کی بہو بنانے۔ ہارون صاحب کو اپنی بہن سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ کشمالہ جو آسیہ بیگم سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں فون پر مصروف دیکھ کر کچھ دیر پاس کھڑے رہنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ کچھ لوگوں کے لیے دل کی گواہی کافی ہوتی ہے، ان کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ لڑکی ایک مجرم ہے، کیا پتا اس کے پیچھے کتنا بڑا گینگ ہو۔ ویسے بھی بہت جلد حکومت کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ پھر کیا کرو گی؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح آسیہ بیگم کو اس حماقت سے باز رکھیں۔ مجتبیٰ نے کسی کو اس کے آبائی گاؤں سے معلومات نکلوانے کی ذمہ داری سونپی ہے، جلد آپ کا یہ شک بھی دور ہو جائے گا۔ اور رہی بات کشمالہ کی، تو کرنل صاحب اس کے بارے میں خود جنرل ابراہیم سے بات کر لوں گی۔ بچی کو میں نے پناہ دی ہے تو ایسے کسی کے حوالے نہیں کروں گی، آسیہ بیگم نے قطعیت سے کہا۔ جنرل ابراہیم کی بیوی ان کی بہترین دوست تھی اور انہی کے توسط سے کبھی کبھی جنرل صاحب سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اگر تم ماں بیٹا کسی مشکل میں پھنسے تو میں ہرگز مدد کے لیے نہیں آؤں گا، غصے سے کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ فون کان سے ہٹاتے ہوئے آسیہ بیگم نے گہری سانس لے کر اپنے برابر بیٹھے مجتبیٰ کی طرف دیکھا، جو ان کے پاس ہی آ بیٹھا تھا۔ ابھی آسیہ بیگم کو ایک ساتھ کئی محاذوں پر لڑنا تھا۔ یہ سب کیا ہے ممی؟ آپ میری اور کشمالہ کی مرضی جانے بنا سب کو انوائٹ کرتی جا رہی ہیں؟ اس کا لہجہ ناراضی لیے ہوا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے پتہ ہے تمہاری کس میں بھلائی ہے اور کس میں نہیں ہے۔ آسیہ بیگم نے روایتی ماؤں والا انداز اپنایا۔ میں کشمالہ سے شادی نہیں کر سکتا، اسے سنبھلنے کا موقع دیں، ابھی وہ بہت کم عمر ہے۔ مجتبیٰ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ یہاں پر رہنے کے لیے اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور وہ نکاح کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ انہوں نے متحمل مزاجی سے کہا، ہم پہلے ہی اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماں کو کیسے سمجھائے، لیکن کس بنیاد پر؟ اگر کل کو باسط صاحب نے رشتہ داری کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے مانگ لیا تو میں ماجد یا اس جیسے کسی شخص سے اس کی شادی نہیں کر سکتی، اور پھر خبروں نے جو فضولیات پھیلائی ہیں وہ اس کی آنے والی زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ آسیہ بیگم نے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالی، لیکن وہ کشمیر واپس جانا چاہتی ہے۔ آپ کو اس سے بات کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے ماں سے اتنی مستعدی کی امید نہیں تھی۔
باسط صاحب کے گھر اسے لگا تھا شاید انہوں نے موقع محل کی مناسبت سے ایسا کہا ہے، لیکن جانتا نہیں تھا کہ وہ گھر آ کر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہیں گی، اور یہی چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ میں اس سے بات کر لوں گی، آسیہ بیگم پر امید تھی۔ میری طرف سے اب بھی انکار ہے۔ ہماری عمروں میں بہت فرق ہے، وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ صرف 9 سال اور 5 مہینوں کا فرق ہے، یہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ فضول بہانے نہ تراشو۔ تم معاشرے کی نزاکتیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہو مجتبیٰ؟ کیونکہ میں کوئی نازک اندام حسینہ نہیں ہوں ممی، جو خوشی خوشی معاشرے کی بھینٹ چڑھ جائے۔ ادھر ادھر کی بیکار باتیں بنانے کے بجائے مجھے انکار کی اصل وجہ بتائیں۔ آسیہ بیگم نے مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ انہیں اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ مجتبیٰ کے انکار کی وہ وجہ نہیں تھی جو وہ بتا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا سب رشتے کھونے کے بعد وہ آنے والے وقت میں اپنے شوہر کو بھی کھو دے۔ مجتبیٰ نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے دل کی بات بتائی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے دنیا کا کوئی ایسا شخص دکھاؤ جس کی زندگی کی گارنٹی ہو۔ آسیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں بیوگی کی چادر اوڑھنا لکھا ہوا ہے تو میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں بس اتنا کر سکتی ہوں کہ اس کا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں جس پر مجھے اعتماد ہو کہ وہ اسے خوش رکھے گا، اور اپنے بیٹے کے علاوہ میں اس بچی کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اسے ہم سے ملوایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہوگی نا۔ اب اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہمیں ہی نبھانی ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن میں پہلے کشمالہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شریف لڑکوں کے والدین لڑکی سے خود بات کرتے ہیں، اس لیے اس سے میں بات کر لوں گی۔ تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور اپنے نانا کے گھر جاؤ۔ جمعہ والے دن بارات کے ساتھ ہی گھر میں قدم رکھنا۔ آج سے یہ لڑکی والا گھر ہے۔ اسے مانتے دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنی ٹون بدلی تھی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں ممی، مجتبیٰ نے دہائی دی۔